پھر اللہ یہ حکم کیوں دے رہا ہے جب اللہ کو پتہ ہے حضور میرے محبوب نے ابراہیم کے دور میں نہیں آنا؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب نبوت کا ڈنکا بج رہا ہوگا تو میرا محبوب نہیں آئے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جب نبوت کا ڈنکا بج رہا ہوگا تو میرا محبوب اس دور میں، جب سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا ڈنکا بج رہا ہوگا تو اس دور میں تو میرا محبوب نہیں آئے گا۔ اللہ کو پتہ ہے نا میں نے کب بھیجنا ہے، تو پھر سب کو کیوں کہہ رہا ہے؟ تو پھر سب کو بولا بھی کرے نا کوئی۔ تو پھر جب پتہ ہے اللہ کو کہ ان کے دور تو گزر جائیں گے، میرا محبوب بعد میں آ جائے گا، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب میرا محبوب آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم میرے محبوب پر ایمان بھی لانا اور میرے محبوب کی نصرت بھی کرنا۔ ایمان کون لاتا ہے؟ جتنے لوگ نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں معاذ اللہ نبی تو مر گئے قبروں میں چلے گئے، ایمان کون لاتا ہے؟ ایمان مردے لاتے ہیں، مرنے والے لاتے ہیں یا زندہ لاتے ہیں؟ آپ بھی پوچھا کریں نا کوشش، یہ تو نہیں کہ آپ بڑی داڑھی دیکھ کے جناب ڈر گیا کریں اور آپ نے یہ سمجھا جناب علی کے بڑی ساری جناب ٹوپی پہنی ہوئی اور گلا پھاڑ کے تقریر کرتا اور اس کی آواز بڑی اونچی ہے، یہ بار بار حدیث کا نام لیتا ہے، تو آپ ڈر جائیں کہ ہمیں تو حدیث آتی نہیں ہے۔ جو بدبخت نبیوں کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتا وہ مصطفیٰ کریم کی حدیث کے بارے میں کیا جانتا ہے، اور مصطفیٰ کریم پر نازل ہونے والے قرآن کے بارے میں کیا جانتا ہے، وہ اسلام کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ قرآن کیا قائل ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جب وہ آ جائیں، جب وہ آ جائیں تو پھر تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ اب اگر کوئی کہہ دے جی ٹھیک ہے جی وہ تو ویسے رب نے کہا، تو ویسے کیوں کہا؟ اللہ معاذ اللہ فضول بات کرتا ہے؟ پھر اگلا سوال وہ کریں گے کیا محبوب آئے تو پھر وہ ایمان لائے؟ ہاں محبوب آئے، یہی مہینہ تھا، 27 کی رات تھی، معراج پہ یار کو بلایا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو قبروں سے، عیسیٰ تو پہلے اوپر تھے، آدم سے لے کر تمام انبیاء کرام کو قبروں سے اٹھایا، سب کو اٹھایا، چلو مسجد اقصیٰ میں۔ مولا کیا ہے؟ کہ محبوب کی سواری آ رہی ہے، اور جو تم سے میں نے عہد لیا تھا میثاق میں، عالم ارواح میں جو میں نے عہد لیا تھا، اس عہد کے پورے کرنے کا وقت آ گیا، صفیں بنا کے کھڑے ہو جاؤ، میرے یار کا دیدار بھی کرتے جاؤ، اپنے کلمے چھوڑتے جاؤ، محمد کا کلمہ پڑھ کے امتی بنتے جاؤ۔ میرے محبوب کے امتی اور غلام بنتے جاؤ۔ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی۔ پھر نبیوں نے مدد بھی کی، نبیوں نے مدد بھی کی، ہاں مدد بھی کی، مدد بھی کی۔ نبی تو مدد کر نہیں سکتا۔ آؤ میں بتاتا ہوں پھر انبیاء نے کس کس مقام پر مدد کی۔ ایک ہی مثال دیتا ہوں۔ میرے آقا لا مقام پہ گئے تو تحفہ 50 نمازوں کا لا رہے تھے، مدد کے لیے رستے میں جناب موسیٰ کلیم کو کھڑا کر دیا۔ امت کی مدد نبی کی مدد ہے، کھڑا کر دیا رستے کے اندر۔ محبوب 50 لے کے جا رہے ہیں، ہم ہو کے آئیں، امتوں کے حال جانتے ہیں۔ اور پھر آپ کی امت تو بڑی لاڈلی ہے، جمعہ ہی بڑی مشکل سے پڑے گی، جمعہ بھی بڑی مشکل سے پڑے گی، تو مہربانی کریں
کوئی کم کروا لیں، 1 مرتبہ گئے 5، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری 9 مرتبہ گئے۔ عرض کی آقا ابھی بھی زیادہ ہیں۔ اب مصطفیٰ نے فرمایا اب تو مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، میری امت اتنی کمزوری نہیں ہے کہ 5 نہ پڑھ سکے۔ نبی تو مدد نہیں کر سکتا، یہ کون ہے جو مدد کر رہا ہے؟ جو مر جاتا ہے وہ تو بول نہیں سکتا، یہ کون ہے جو اپنی قبر کو چھوڑ کر چھٹے آسمان پہ گیا کھڑا ہے؟ یہ شان تو آقا کے غلاموں کی ہے، یہ شان تو اس نبی کی ہے جو اپنا کلمہ چھوڑ کر محمدی عربی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ پھر مصطفیٰ کی حیات اور مصطفیٰ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ سارے سبحان اللہ کہیں، جن کے منہ ٹھیک ہیں وہ سبحان اللہ کہیں۔ یہ شان ہے ان کے منگتوں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ یہ تو ان کی شان ہے جن کو ان کی اتباع میں آنے کا حکم دیا ہے، اور یہ مصطفیٰ کریم کی اتباع میں آنا سب کے لیے لازم ہے۔ کس کے لیے لازم ہے؟ سب کے لیے لازم ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک حدیث پاک ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن بیٹھے تورات پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی تورات پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا نے دیکھا کیا پڑھ رہا ہے؟ آقا تورات پڑھ رہا۔ روایت کرتے ہیں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس حدیث سے تصوف کی کئی راہیں نکلتی ہیں، سلوک کی کئی راہیں نکلتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخسار سرخ ہو گئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں جب میرے آقا غصے میں آتے، کسی چیز کو نہ پسند کرتے، تو یوں لگتا جیسے حضور کے رخساروں پر کسی نے انار کا پانی لگا دیا، ایسے سرخ ہو جاتے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا حضرت عمر کو؟ یہ یار بھی ہیں، دلدار بھی ہیں، منٹھار بھی ہیں، ایک ہی مرشد کے خلیفے ہیں، ایک ہی مرشد کے مرید ہیں۔ اور فاروق اعظم کو حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ فاروق اعظم کو حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں ساکلت کا امو کا، اے عمر تیری ماں تجھے روئے، اے عمر تیری ماں تجھے روئے، اے عمر تیری ماں تجھے روئے۔ اما تراب بوجہ رسول اللہ، تورات کو پڑھنا چھوڑ، بھلا مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ، تمہیں تورات پڑھتے ہوئے میرے آقا ناراض کتنی ہو رہے ہیں۔ وہ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میرے آقا ناراض کتنے ہو رہے ہیں۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں تو کسی شک کی بنا پر تورات نہیں پڑھ رہا، میں تو تورات میں سے اوصاف مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، میں تو تورات میں سے، سارے بولے نا حوالے کی میری ذمہ داری ہے، میں تو تورات میں سے اوصاف مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں۔ جی فاروق اعظم سے حضرت صدیق اکبر بات کر رہے ہیں، وہ ساتھ حضور سن رہے ہیں، اور صدیق اکبر نے اتنی بڑی بات کر دی عمر فاروق کو، اے عمر تیری ماں تجھ پر روئے۔ ماں کب روئے گی؟ جب بیٹا مر جائے گا تب بھی روئے گی نا ماں، اور تیری ماں تجھ پر روئے۔ اور عرب کی یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی، جب کسی پر زیادہ غصے یا افسردہ ہوتے تو یہ بات منہ سے نکالتے۔ یہ بات میرے آقا نے بھی سنی، فاروق اعظم نے بھی سنی، صحابہ نے بھی سنی، تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر نے جب یہ بات مکمل کی اور فاروق اعظم نے عرض کی میں تو تورات کسی شک کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا تھا، یہ جو صفحے میں پڑھ رہا ہوں ان صفحات پر حضور کی خوبیاں اور حضور کے آنے کا ذکر تھا، میں اس لیے پڑھ رہا تھا، میں اس لیے پڑھ رہا تھا۔ تو میرے آقا نے پھر کیا، یہ دونوں دوستوں کا مکالمہ ہو رہا ہے، اور میرے آقا اس میں پھر شامل ہو کر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حدیث کے لفظ سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں وَلَوْ بَدَعْ لَكُمَا مُوسَىٰ وَلَوْ بَدَعْ لَكُمْ مُوسَىٰ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، کیا اب موسیٰ علیہ السلام آ جائے تو مجھے چھوڑ کر تم ان کے پیچھے لگ جاؤ گے؟ کیا اب موسیٰ علیہ السلام آ جائے تو مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ گے؟ اور ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا لَزَلَلْتُمْ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا۔ اور یہ مطلقاً عام حکم دے دیا، یعنی اب اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ آگے خود میرے آقا نے جواب دے دیا، آگے خود میرے آقا نے جواب دے دیا، اور میرے آقا نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِي، اگر آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کو بھی میرے پیچھے میری غلامی میں چلنا پڑے گا، سب کو چھوڑ کر میرا غلام بننا پڑے گا۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو انہیں سب کچھ چھوڑ کر میری غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کس کو؟ میری غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے آقا نے فرمایا انہیں میری غلامی اختیار کرنا پڑے گی، کوئی نبی بھی آ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا آخری زمانے میں، سنا ہے یا نہیں سنا آپ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا آخری زمانے میں، آئیں گے نا، آئیں گے تو نبی ہیں، امام مہدی ہوں گے، وہ امام ہیں، امام اور نبی کا تو مقابلہ کوئی نہیں ہے، وہ امام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ تو نماز کون پڑھائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے یا امام مہدی پڑھائیں گے؟ بولتے نہیں ہیں، بولا کرے نا، یاد بھی رکھ لیا کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ پیچھے اس امام کے، تو امام کس نبی کا امتی ہوگا؟ بولتے نہیں ہیں آپ لوگ۔ تو پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
مصطفیٰ کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو شریعت عیسوی کے مطابق نماز پڑھیں گے یا شریعت محمدی کے مطابق نماز پڑھیں گے؟ شریعت عیسوی کو خود عیسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر شریعت محمدی کے مطابق نماز پڑھیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنا کلمہ پڑھنا پڑھانا چھوڑیں گے، محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کریم کی اتباع اور مصطفیٰ کی غلامی میں آنے کے سوا انبیاء اور رسولوں کو بھی اور چارہ کوئی نہیں ہے، تو پھر باقی انسان کس زمرے میں جا کے نجات کامیابی مصطفیٰ کریم کی اتباع کے اندر ہے، اطاعت کے اندر ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر۔